کی تھی کہ یہ ٹاپک لمبا ہے، تو اس کا پارٹ 1 کل ہوا تھا، پارٹ 2 آج کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، غزوہ تبوک جو ہے نا، یہ بھی اسلام میں بہت اہم مارکہ ہے، چونکہ اس میں قربانی بہت زیادہ دی گئی، چونکہ تبوک کا جو موسم تھا نا، شدید اس کے اندر گرمی تھی، بہت شدید، ایسی شدید گرمی تھی کہ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ہمیں ایسا لگا راستے میں کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ تو اب پانی ختم ہو گیا، تو پیاس تو بڑی شدید تھی، تو جس کا جو اونٹ تھا وہ اکثر اونٹ کو ذبح کرتے۔ اچھا، اونٹ کے اندر نا ایک اللہ رب العزت نے سسٹم بنایا کہ یہ پانی پی بھی لیتا ہے، اپنے اندر سٹور بھی کر لیتا ہے۔ تو ایسے کرتے اپنے اونٹ کو ذبح کرتے، اس کے پیٹ کو چاک کرتے، اور اس میں وہ جو تھیلی ہوتی ہے نا سٹور والی، جس میں وہ پانی سٹور کرتا ہے، اس میں پی بھی لیتے خود، اور پھر اپنے سینوں پہ بھی مل لیتے۔ گرمی اتنی شدید تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس گرمی کے اندر نا، اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ اب کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کے عرض کرے کہ یا رسول اللہ بڑی مشکل ہے۔ تو سب جو ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ جائیے، آپ رسول اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ سے دعا کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسانی فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی میں بالکل ایسا چاہتا ہوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برابر دعا کرتے رہے کہ اتنے میں ایک بدلی اٹھی، یعنی ایک بادل آیا، اور پھر ایسی تیز بارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پورے لشکر والوں نے پانی پیا بھی اور نہائے بھی اور پانی سٹور بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ جب دیکھا گیا اس لشکر کے علاوہ کہیں بارش نہیں ہوئی، صرف اس لشکر کے اوپر ہی بارش ہوئی۔ تو یہ تبوک میں مسلمانوں کا جو تعداد تھی نا، یہ 30,000 کا لشکر تھا، اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے۔ پھر سب کے جیسے اب ترتیب ہوتی ہے، جب لشکر بنتا ہے، فوج بنتی ہے، تو ٹولیاں بنتی ہے، ڈویژن بنتی ہے، جی بریگیڈ بنتی ہے، اتنے جناب یہ دستہ پہلے ہوگا، یہ پیچھے ہوگا، یہ دائیں طرف، یہ بائیں طرف، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جھنڈا تھا نا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ باقیوں کو بھی جھنڈے دیے گئے، لیکن جو سب سے بڑا جھنڈا ہوتا ہے نا ایک، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اور تبوک کا وہ والا موقع ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر آئے تھے۔ سب سے زیادہ مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابو بکر کے پاس تو مال ہوتا نہیں، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی ریس تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے، یہ دیکھو اس میں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ریس کس کام میں لگانی چاہیے، دین کے کام میں، کہ دوسرے سے ہم دین کے کام میں آگے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سوچا آج تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، تو اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کے آئے۔ تو فرمایا کسی ایک بندے نے نا بڑی پیاری، ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے آئے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو رسول اللہ نے سوال ہی تبدیل کر دی، یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہیں، فرمایا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرمایا کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ گئے، اس کی محبت گھر میں چھوڑ گئے ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے دیواروں پہ ایسے ہاتھ مار رہے تھے، تو پوچھا آپ ہاتھ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سوئی بھی رہ جائے گھر میں، کہ سوئی ہو تو وہ بھی دیوار میں کہیں لگی ہو تو مجھے چبھے گی، پتہ لگ جائے گا، یہ سوئی ہے، میں اتار کو اس کو لے جاؤں گا لشکر کے۔ رسول اللہ نے اعلان کیا، تو اتنا پورے گھر کا مال لے کر ہے، پورے گھر کا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں حضور، میں نہیں پہنچ سکتا ادھر، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ان کی یہ رہتا تھا کہ میں ابو بکر کو کراس کروں، یہ بھی کتنی دین سے محبت تھی۔ پھر فرمایا کہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، اور ٹاٹ کے لباس پہ ببول کے کانٹے، حتیٰ کہ اپنا کرتا جو تھا نا پہنا ہوا وہ بھی اتار کے دے دیا۔ ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس میں ببول کے کانٹے پروئے ہوئے تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو دیکھا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں، فرشتوں کا سردار ہے اور نورانی مخلوق، اتنا بڑا فرشتہ،
کہ یا رسول اللہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ صرف میں نے نہیں، آج سب فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ صدیق سے پوچھو کیا اس حال میں اللہ سے راضی ہے۔ تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو رونا شروع ہو گئی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سلام بھیجا کہ میں راضی ہوں اللہ سے، میں اللہ سے راضی ہوں۔ تو ایسی قربانی، اتنا اپنا سارا مال، یہ تبوک کا یہ ایسا موقع تھا کہ اس پہ سارا جناب اپنے گھر کا مال لے کر آئے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا بڑا ایمان ہے۔ اور پھر 9 ہجری میں جیسے پہلے بھی عرض کی گئی تھی کہ جیسے لشکر کے امیر بنتے رہے، ایسے حج کے بھی امیر بنتے رہے، اور 9 ہجری کو جو حج ہوا اس کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا کہ جی ایک یہودی عالم تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مدرسے میں چلے گئے اور جا کر اس کو اسلام کی دعوت پیش کی کہ دیکھو یار، تمہیں پتہ ہے، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق ہیں، وہ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں حق ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور تو تم پھر اسلام قبول کر لو، تم کیوں نہیں ان کی پیروی کرتے؟ تو وہ جو اس کا نام تھا، جو استاد تھا نا وہ یہودیوں کے مدرسے کا، اس کا نام تھا فنحاس۔ تو اس نے کہا کہ ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ، اس کے یہ الفاظ، اس لیے کیونکہ تمہارا اللہ ہم سے ٹیکس مانگتا ہے، جو زکوٰۃ یا صدقات تھے نا، انہوں نے کہا محتاج جو مانگتا ہے وہ کیسے دینے والا ہو سکتا ہے؟ محتاج تو وہ ہے، ہم محتاج نہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ کہ وہ نعوذ باللہ وہ کیا ہے نا، وہ ٹیکس مانگتا ہے، قرض لیتا ہے ہم سے، اور بھی دیگر باتیں کی اللہ رب العزت کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا غصہ آیا نا کہ اس کے چہرے کے اوپر ضرب لگا دی۔ اب وہ شکایت لے کے نا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ یا رسول اللہ، کہ اے محمد، آپ کے یہ جو ساتھی ہے اس نے جناب مجھے یہ زخمی کیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، بلایا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا، یہ مکر گیا، یہ جو تھا نا یہودی عالم، یہ مکر گیا۔ جب یہ مکر گیا نا تو پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کہ آپ حق پہ ہیں اور یہ جھوٹ ہے، اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ رب العزت نے بھی ان کی گواہی دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسرار کی حفاظت کی۔ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شور تھے یہ شہید ہو گئے جنگ میں بدر کے اندر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کی بات کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، یا خاموشی اختیار کی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا غم ہوتا، مجھے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ مجھے زیادہ ایک غم اور غصہ آیا کہ یار انہوں نے رشتہ قبول نہیں کیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شادی، دونوں نے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ جب وہ شہید ہوئے نا ان کے شور، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تذکرہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ میں نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے دونوں یاروں نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے تذکرہ کیا تھا۔ تو اس کو کہتے ہیں راز کا رکھنا، یعنی رسول اللہ کے راز کی، ان کی بات کی حفاظت کی۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کی شادی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ یہ یاد رکھیں کہ چاروں یاروں میں سے 2 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور 2 آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ ابو بکر و عمر سسر ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں جی؟ داماد ہیں۔ 2 آپ کے ہیں داماد، 2 آپ کے سسر۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہتے تھے، مشتبہ چیز نہیں کھاتے تھے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز پیش کرتا خادم تو اس سے پوچھتے کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ تو ایک مرتبہ بغیر پوچھے نا، یہ ہم نے فضائل اعمال میں پڑھا بھی ہے واقعہ، بغیر پوچھے کھا لیے، تو وہ جب کھا لیا تو پھر احساس ہوا کہ آج تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ تو پھر غلام سے پوچھا تو اس نے بتایا جی اس طرح فلاں جگہ سے، تو ان کو شک ہو گیا، یقین نہیں، شک۔ تو پھر کیا کیا؟ پانی پی پی کر گلے میں انگلیاں مار مار کے الٹیاں کی، اور اپنے وہ جو کھانا کھایا تھا اس کو اندر سے نکال لیا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ مال حرام یا مشتبہ مال جو ہے اس سے
نمازیں قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتا، ذکر، تلاوت، حج کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حرام مال کے اندر برکت نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ رزق حلال کے اندر تلاش، اس رزق حلال کی تلاش میں رہتے تھے۔ جب بھی کچھ کھاتے پیتے پہلے پوچھتے تھے کہ بھائی جان یہ کہاں سے آیا۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ مہمانوں کی تکریم بہت زیادہ کرتے تھے، مہمانوں کی اکرام بہت زیادہ کرتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے اکثر جو تھے وہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو دور دراز علاقوں سے یا یہیں سے مدینے سے یا ہجرت کر کے جو آئے ہوئے تھے دین کا علم سیکھنے کے لیے، ان کا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو یہ صفہ ایک مسجد نبوی کے اندر مقام ہے، اس پہ رہتے تھے۔ پھر مسلمان ہی ان کو کھانا پینا، ان کے لباس کا اہتمام مسلمان کرتے تھے، تو ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ مہمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا مہمان بنایا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اچھا جی، اور پھر کیا ہوا کہ تیمم جو ہے نا، تیمم یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی برکت ہے۔ فرمایا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا ہار گم ہو گیا ایک مرتبہ، ٹھیک ہے، تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا ہار گم ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہار کو ڈھونڈو۔ وہ تلاش کرنے لگے تو خیمے میں رک گیا۔ اب نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، ایسی جگہ تھی جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ اب صحابہ پریشان کہ یار کیا کریں، پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت بھی ہے۔ تو خیمے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ تو پھر بول تو نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، تو جو ہے نا روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کو ایسے نا انگلی سے ایسے چبھائی انگلی کہ تمہاری وجہ سے ہم لوگ یہ لیٹ ہوئے اور سارا لشکر جو ہے نا ادھر پھنسا ہوا ہے، نہیں ملا تھا ہار تو کیا ہو گیا تھا، آپ کی وجہ سے سارا لشکر رکا، تو ایسے مارا تو وہ تھوڑا سا ہلی، تو رسول اللہ جاگ گئے۔ تو جب جاگے تو پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا۔ تو پھر صحابہ اکرام نے کہا کہ اے آل ابی بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے اسلام کو، ہمیں مسلمانوں کو اللہ نے بہت برکتیں دی ہیں، تو آپ کی وجہ سے آج ہمیں یہ بھی حکم مل گیا اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، غسل کی حاجت ہو تیمم کریں جہاں پانی نہیں ہے، تیمم کی شرائط ہیں، ایسے ہی تیمم نہیں کرنے لگ پڑنا، اس کی شرائط ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بھی آپ کی برکت سے اللہ رب العزت نے جیسے پہلے برکات دی، آج بھی اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے ہمیں برکتوں سے نوازا ہے۔ اچھا، ربیہ اسلمی والا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جیسے ایک صحابی کو ذرا سی سخت بات کہہ دی، اب اس کو دہرانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو شارٹ کٹ، سب کو پتہ ہے نا، جو ان سے کہا کہ یار آپ بھی مجھے کہہ لیں، پھر رسول اللہ کے پاس گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اے ابو بکر، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی بخشش فرمائے۔ تو 3 بار رسول اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کی دعا کے لیے کہا اور خود بھی فرمائی، اور نیکیوں کے کام میں ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، روایت کا مفہوم ہے، دریافت فرمایا کہ آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر پوچھا آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے۔ کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا آج کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں نے۔ اور پھر پوچھا کہ آج کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارت دی کہ جس کے اندر یہ باتیں ہوں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی دیکھیں، ہر فرمایا کہ جو سوال کیا رسول اللہ نے اس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج میں نے یہ عمل کیا ہے۔ غصہ پی جاتے تھے، بردبار تھے، حلیم تھے، نرم تھے، شفیق تھے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص کھڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ بھی خاموش کھڑے تھے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب میں کچھ کہہ دیا تو آپ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ تو آ کے عرض کی یا رسول اللہ عجیب بات ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا، آپ مسکرا رہے تھے، میں نے ہلکا سا اس کو جواب دے دیا تو آپ تشریف لے آئے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہو گئے۔ فرمایا جب وہ آپ کو برا کہہ رہا تھا نا تو ایک فرشتہ آپ کی جگہ سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں لیکن فرشتہ جو ہے نا اس شخص کو جواب دے رہا۔ فرمایا جب آپ نے جواب دیا وہ پھر فرشتہ چلا گیا۔ تو یہ بھی ان کی ایک شان ہے کہ ان کی جگہ سے۔ اور پھر محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ رب العزت سے ڈرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی ان سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رویا کرتے تھے، اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا غم ان پہ غالب تھا، جہنم کا غم، آخرت کا غم، جہنم کا خوف، یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غالب تھا، روتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل ہی بنا لو۔ پھر اکثر فرمایا کرتے تھے، جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں فضائل اعمال میں کتنی بار پڑھا، کہ اکثر کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے بدل کا بال ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا تاکہ اس سے آخرت میں کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور ایمان کی عظمت جو ہے فرمایا کہ بہت گہرا ایمان تھا، بہت گہرا۔ ڈاکٹر سلابی صاحب زندہ ہیں ابھی، انہوں نے لکھا کتاب میں کہ ایمان ان کے اندر پیوست ہوا تھا۔ پیوست کا مطلب پتہ ہے کیا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھب گیا سمجھتے ہیں نا، یعنی بہت گہرائی تک گیا ہو۔ فرمایا ایمان ان کے اندر راسخ ہوا تھا، پیوست ہوا تھا، ایسا ان کا گہرا ایمان تھا، گہرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور یہ ایمان جو ہے نا روزوں کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دوسرے صحابہ پر سبقت لے کر نا سب سے آگے ہو گئے، دوسرے صحابہ سے سب سے، وہ فرمایا کہ وہ نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، ذکر تلاوت تسبیحات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ جو ہے نا سب سے آگے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ تمام روئے انسانیت کا، یعنی نبیوں کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، ان کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دوسری طرف رکھا جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ان سب سے وزنی ہوگا، سب سے، ایسا اللہ رب العزت نے ان کو ایمان دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اکثر پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا، کوئی خواب بیان کرتا تو اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ 2-3 روایات ایسی ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے خواب کو بیان کیا۔ نبی کا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ وحی ہوتی ہے، ہمارے خواب تو ایسی ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں نا، جو سوچا ذہن میں کیا کیا خواب آ رہے ہیں رات کو، تو نبی کا خواب جو ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یا بشارت ہوتی ہے یا وعید ہوتی ہے، وحی کی ہی ایک صورت ہوتی ہے۔ تو ایک شخص نے خواب دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک میزان اتری، میزان سمجھتے ہیں نا، ترازو، ایک ترازو نازل ہوا، اس میں ایک طرف آپ کا ایمان رکھا گیا اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا گیا۔ آپ کا ترازو کا پلڑا جھک گیا، ابو بکر کا اوپر ہو گیا، یعنی آپ کا ایمان بھاری ہے، ابو بکر کا ایمان آپ کے ایمان سے کم ہے، برابر تو نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ پھر فرمایا پھر ایک طرف ابو بکر کا ایمان رکھا گیا، دوسری طرف عمر کا ایمان رکھا گیا، تو ابو بکر والا پلڑا جھک گیا۔ پھر ایک طرف ابو بکر کا ایمان، دوسری طرف ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور دوسری طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھا گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا جھک گیا۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ میزان اٹھا لی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خواب کو ناپسند فرمایا اور یہ فرمایا کہ یہ خلافت کی طرف جو ہے نا، یہ اس کی بشارت خلافت کی طرف ہے، یعنی میرے بعد جن لوگوں کو خلافت عطا ہوگی وہ اس طرح، اور پھر ان کے بعد اللہ رب العزت جس کو چاہے گا ان کو خلافت عطا فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے یا لوگوں سے فرمایا کہ ایک شخص تھا، یہ روایت کا مفہوم ہے کہ وہ اپنی گائے کے اوپر سوار ہوا اور اس کو مارا اور کہا تیز چل، تو اس گائے نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ آپ ہمیں مارے، ہمیں کاشتکاری کے لیے پیدا کیا گیا یا کھانے پینے دوسرے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ گائے بھی بات کرتی ہے، تو فرمایا بالکل کرتی ہے، اور اس کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ پھر دوسری کوئی روایت بیان کی بھیڑیے والی یا کچھ اسی طرح تھی، وہ میں نے سکپ کر دی اس لیے کہ پھر ٹائم کم ہوتا، لمبی روایت تھی۔ تو پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا وہ بھی باتیں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کرتے ہیں، اس کی گواہی ابو بکر و عمر بھی دیں گے اور وہ بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں شخص اس وقت موجود نہیں تھے مجلس میں، تو دونوں اس وقت، تو یہ کیا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو کتنا بڑا بھئی ایمان ہے ان کا۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ مردوں میں آپ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा का बाप यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और फरमाया कि जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से इनको पुकार है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के जो है ना 8 दरवाज़े हैं, 8 दरवाज़े। एक अपना ख्वाब बयान किया ना, ख्वाब की बात आ गई, रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया जिसमें मुख्तसर ये कि फरमाया कि अबू बकर ऐसा है कि जहाँ से एक दरवाज़ा ऐसा है बाबु सलात जिसमें से नमाजी गुजरेंगे, एक है बाबु जिहाद जिसमें से जनाब ये गुजरेंगे मुजाहिदीन, एक है रोज़ादारों को जो बाबु सयाम है उसमें से रोज़ादार गुजरेंगे, बाबु ज़कात है, इसी तरह बाबु सदक़ा है। फिर मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत के 8 दरवाज़ों में से आवाज़ आएगी और 8 दरवाज़े पुकारते हैं कि अबू बकर हम में से गुज़र जाएँ, हम में से गुज़र जाएँ, हम में से गुज़र जाएँ। तो इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकाम अता फरमाया। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मैंने सोचा कि आज का मैं पूरा दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुजारूंगा। अर्ज़ करते हैं मैं वज़ू करके घर से निकला, मस्जिद में पहुंचा, मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह किस तरफ गए? किसी ने इशारा किया इस सिमत में चले गए। मैं उधर गया, वो बैर अरीस का इलाका था, मैं वहाँ चला गया, यानी एक बाग था जिसके अंदर कुआं था। तो मैं उसके अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत करके तशरीफ़ लाए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और अपनी दोनों पिंडलियाँ नंगी करके कुएँ के अंदर लटका कर बैठ गए। तो मैं भी गया पास। फिर मैंने सोचा कि आज मैं दरबानी करूँगा, यानी दरवाज़ा था ना अंदर दाखिल होने का, मैं वहाँ बैठ गया। तो मैं वहाँ बैठा, दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? कहने लगे अबू बकर हूँ। मैंने अर्ज़ किया आप रुकिए, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर आता हूँ। मैं गया, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आने की इजाज़त चाहते हैं?